بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، یہ وہ خاص عمل ہے جو عورت نہانے کے بعد کر لینا تو دولت بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ راز ہے جس سے رزق کے دروازے ایسے کھلتے ہیں کہ گھر میں کبھی کمی نہیں رہتی۔ اگر تم چاہتی ہو نا کہ غربت ہمیشہ کے لیے تمہارے گھر سے ختم ہو جائے تو آج اس عمل کو ضرور کر لینا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں پیسہ، سکون اور خوشحالی آ جائے تو اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت دینا۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بعد حالات بدلتے ہیں، خالی جیبیں بھر جاتی ہیں اور تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر تم بڑے بڑے وظائف کر کے تھک چکی ہو اور کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آج یہی عمل تمہاری تقدیر بدل دے گا۔ بس ایک بار یقین کے ساتھ کر لو، پھر دیکھنا دولت کیسے تمہاری طرف خود چل کر آتی ہے۔ یہ وہ موقع ہے جو بار بار نہیں آتا، اس لیے اسے ضائع نہ کرنا۔ یاد رکھو، اگر آج اس عمل کو چھوڑ دیا تو ساری زندگی پچھتاوا تمہارا مقدر بن سکتا ہے۔ اس لیے آخر تک ضرور دیکھو، کیونکہ اصل راز آخر میں ہے جو تمہاری زندگی بدل دے گا انشاءاللہ۔ صبح جب تم اٹھو گی نا تو تمہارے نصیب میں دولت، برکت اور آسانیاں لکھی جا چکی ہوں گی۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بعد تم خود کہو گی کہ زندگی میں پہلی بار اتنی دولت ملی ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کے دور میں ہر انسان ایک ہی فکر میں مبتلا ہے، اور وہ فکر ہے رزق کی، پیسے کی، دولت کی۔ کیونکہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ انسان جتنا بھی کماتا ہے نا وہ کم پڑ جاتا ہے۔ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اخراجات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، اور انسان دن رات اسی سوچ میں لگا رہتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ کیسے آئے، اس کے رزق میں اضافہ کیسے ہو، اس کے گھر میں دولت کیسے آئے، اس کے حالات کیسے بدلے، وہ کیسے ایک بہتر زندگی گزار سکے۔ کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس اپنا گھر ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، کاروبار ہو، بینک بیلنس ہو، اس کے پاس اتنی دولت ہو نا کہ وہ اپنی ہر خواہش پوری کر سکے، اپنے بچوں کو بہترین زندگی دے سکے، اپنے والدین کی خدمت کر سکے اور عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ لیکن ایک حقیقت ہے جس کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ رزق صرف محنت سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ملتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو تھوڑی سی محنت میں بھی انسان کو بہت کچھ دے دیتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو انسان پوری زندگی محنت کرتا رہتا ہے مگر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا تو اللہ اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بلکہ اس کو اس کی سوچ سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جو پہلے بند تھے، اس کے لیے ایسے مواقع پیدا کر دیتا ہے جو پہلے نظر نہیں آتے تھے، اور اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ آج کل ہر انسان یہی چاہتا ہے نا کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ ہو، اس کا بینک بیلنس بڑھے، اس کے پاس اپنا گھر ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، کاروبار ہو، اس کے پاس اتنی دولت ہو نا کہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ مگر یہ سب کچھ صرف اللہ کے خزانے سے ملتا ہے، اور اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ وہ جب دیتا ہے نا تو بے حساب دیتا ہے، جب نوازتا ہے تو بندے کی تقدیر بدل دیتا ہے، اس کے حالات کو سنوار دیتا ہے، اس کے گھر میں رزق کی بارش کر دیتا ہے، اس کے دل کو سکون دے دیتا ہے، اس کی زندگی کو نا خوشحال بنا دیتا ہے۔ دوستو، رزق صرف پیسے کا نام نہیں بلکہ رزق میں سکون، صحت، خوشی، محبت، عزت اور برکت بھی شامل ہے۔ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو مگر سکون نہ ہو تو وہ پیسہ بھی اس کے کسی کام نہیں، اور اگر کسی کے پاس تھوڑا ہو مگر اس میں برکت ہو تو وہی تھوڑا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے صرف دولت نہیں بلکہ برکت والی دولت مانگنی چاہیے، ایسا رزق مانگنا چاہیے جو حلال ہو، پاک ہو اور جس میں اضافہ ہوتا رہے۔ اب آج کے وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو درود شریف کی فضیلت ذرا بتانا چاہتا ہوں، اس کو سن لیں کیونکہ یہ عمل کا بہت اہم حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجنا ایک ایسا عمل ہے نا جس سے اللہ تعالیٰ بندے پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے نا
اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ جب بندہ بار بار درود شریف پڑھتا ہے نا تو اس کی زندگی میں برکت آتی ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے گھر میں سکون آتا ہے اور اس کے مسائل حل ہونے لگتے ہیں۔ ایک شخص تھا جو بہت زیادہ پریشان تھا، اس کے پاس پیسہ بالکل نہیں تھا، اس کے حالات بڑے ہی خراب تھے۔ اس نے درود شریف کو اپنی زندگی کا نا حصہ بنا لیا، روزانہ کثرت سے درود پڑھنے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے حالات بدلنے لگے، اس کے لیے کام کے راستے کھل گئے، اس کے پاس پیسہ آنے لگا، اس کے گھر میں برکت آ گئی اور وہ شخص جو پہلے پریشان تھا آج خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ اسی طرح ایک غریب آدمی تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ پیسہ، نہ وسائل، نہ کوئی سہارا، وہ ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ کسی نے اسے بتایا کہ تم استغفار اور درود شریف پڑھو، اس نے یہ عمل شروع کیا۔ آپ یقین کریں کچھ ہی عرصے میں نا اس کے حالات بدل گئے، اس کو ایک چھوٹا سا کام ملا، پھر اس میں برکت ہوئی، پھر اس کا کاروبار بڑھتا گیا اور آج وہ شخص کروڑوں میں کھیل رہا ہے۔ اس کے پاس گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، کاروبار بھی ہے، عزت بھی ہے، سکون بھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب اللہ کے ذکر کی برکت ہے۔ ایک اور شخص قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف سے پریشان تھا، اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، استغفار شروع کیا، درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ کچھ ہی وقت میں نا اس کے قرض اترنے لگے، اس کے لیے نئے راستے کھل گئے، اس کے پاس پیسہ آنے لگا اور اس کی زندگی بدل گئی۔ دوستو، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں، اس سے مانگیں، اس کا ذکر کریں، کیونکہ اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کے گھر میں دولت لاتا ہے، اس کے حالات کو بہتر بنا دیتا ہے۔ اب وہ عمل سن لیں جو آپ نے کرنا ہے۔ اب پیاری بہنوں، وہ عمل سن لیں جو آپ نے کرنا ہے۔ جب آپ نہا کے فارغ ہو جائیں نا، مکمل طور پہ پاک صاف ہو جائیں، اپنے جسم اور بالوں کو اچھی طرح صاف کر لیں، تازگی محسوس کریں اور اپنے دل کو سکون دیں، تو اس کے بعد آپ نے ادب کے ساتھ اپنے سر کو نا ڈھانپ لینا ہے، کیونکہ جب بندہ ادب کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے نا تو اس کی دعا میں زیادہ تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ پھر آپ نے کسی پرسکون جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، اپنے دل کو دنیا کی فکروں سے خالی کرنا ہے اور مکمل توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے، کیونکہ جب دل حاضر ہوتا ہے نا تو دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے، اور جب دل غافل ہوتا ہے تو الفاظ میں وہ اثر نہیں رہتا۔ اس کے بعد سب سے پہلے نا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، کیونکہ ہر کام کی ابتدا نا اللہ کے نام سے کرنے میں برکت ہوتی ہے۔ جب آپ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں تو اس کام میں آسانی آتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، دولت کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، پھر آپ نے ایک مرتبہ نا درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ درود شریف وہ عمل ہے جو دعا کو قبولیت تک پہنچاتا ہے۔ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اس کے گھر میں نا سکون پیدا کرتا ہے، اس کی زندگی میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے نا، اور اس کے لیے ایسے ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے اسے پیسہ، دولت، کامیابی اور خوشحالی حاصل ہونے لگتی ہے۔ پھر آپ نے نا درود شریف ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو آسان لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر میرے بھائیوں آپ نماز والا درود پاک پڑھ لینا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ تو ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی نا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو بھی آپ کو یاد ہو۔ جب آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا تو اس کے بعد آپ نے نا کیا پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح پڑھنی ہے استغفر اللہ کی، دل سے پڑھنا ہے، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر پریشانی ختم کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔
یعنی ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو بند تھے، ایسے مواقع پیدا کر دیتا ہے جو نظر نہیں آ رہے تھے، ایسے اسباب بنا دیتا ہے جن سے انسان کے پاس پیسے آنے لگتا ہے، دولت بڑھنے لگتی ہے اور زندگی میں خوشحالی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پیارے بھائیو، استغفار پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گھر سے بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں، گھر میں برکت آتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ پیسہ جو آتے ٹکتا نہیں نا آپ کے گھر میں۔ اکثر میرے بہن بھائی مجھ سے یہ بھی گلے شکوے کرتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو پیسہ ٹکتا نہیں۔ تو جب آپ استغفار کو پڑھیں گے نا تو پیسہ جو ہے نا آپ کے گھر جو آتا ہے وہ رکنے لگے گا، دولت جمع ہونے لگتی ہے، الماریوں میں پیسہ آنے لگتا ہے، ہاتھ میں پیسہ ٹھہرنے لگتا ہے، اور انسان دیکھتا ہے کہ اس کے حالات خود بخود بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اس کے قرض اتر رہے ہیں، اس کے اخراجات کنٹرول میں آ رہے ہیں اور اس کے پاس بے تحاشا پیسہ بچنے بھی لگ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب لوگ آئے نا اور انہوں نے اپنی اپنی پریشانیاں بیان کی، کسی نے کہا میرے پاس دولت نہیں، کسی نے کہا میرے پاس اولاد نہیں، کسی نے کہا میرے پاس زمین نہیں، کسی نے کہا میرے حالات خراب ہیں، تو آپ نے ہر ایک کو یہی فرمایا کہ استغفار کرو، کیونکہ استغفار ہی وہ خزانہ ہے جو ہر کمی کو پورا کر دیتا ہے، ہر مسئلے کو حل کر دیتا ہے، ہر بند دروازے کو کھول دیتا ہے اور انسان کو وہاں سے رزق دیتا ہے نا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے جب آپ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ مکمل استغفار ہے۔ یہ پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن اگر میرے بھائیوں آپ کو یہ نہیں آتا نا تو آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو جن میری بہنوں کو، جن میرے بھائیوں کو پورا استغفار آتا ہے نا تو پھر آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اس کو پڑھنا ہے۔ اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ ہاں اگر آپ کو یہ مکمل میری بہنوں نہیں آتا تو آپ نے صرف استغفر اللہ اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو جب آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھیں گے نا تو یقین کریں آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی، دولت آئے گی، برکت آئے گی اور آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ تو پیارے بھائیوں جب آپ 100 مرتبہ ٹھیک ہے استغفار بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے نا صرف 33 مرتبہ یعنی 33 ٹائم 33 مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی تیسرا کلمہ یہاں تک پڑھنا ہے۔ پھر سماعت فرما لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، یہ بہت ہی طاقتور کلمات ہیں۔ ان کو پڑھنے سے نا اللہ تعالیٰ بندے کی زندگی میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے نا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ گھر کو پاکیزگی اور سکون سے بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، پیسہ بڑھتا ہے، دولت بڑھتی ہے اور جو کچھ بھی ہے نا اس میں برکت آتی ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اس سے پڑھنے سے نا اللہ بندے کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے نوکری کے مواقع پیدا کرتا ہے، کاروبار میں ترقی دیتا ہے اور اس کی زندگی میں نا کامیابی لاتا ہے۔ واللہ اکبر پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، قرض ختم ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور انسان کے لیے ایسے ایسے راستے کھل جاتے ہیں نا جن سے وہ گھر بنا سکتا ہے، گاڑی لے سکتا ہے، کاروبار کھڑا کر سکتا ہے اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو پیارے بھائیو جب آپ 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے نا صرف 33 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو نا آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے تو آپ کے گھر میں دولت آئے گی، رزق بڑھے گا، پیسہ آئے گا، آپ کی الماریوں میں بھی پیسے ہوں گے، یقین کریں آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ آئے گا اور آپ کے پاس اتنا رزق ہوگا نا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے بچوں کے رشتے آسان ہوں گے، شادی کے معاملات حل ہوں گے، گھر میں خوشیاں آئیں گی، کاروبار چلے گا، نوکری ملے گی اور آپ کی زندگی میں ہر طرف سے آسانی اور خوشحالی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے رزق کے دروازے کھول دے گا نا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے، دل سے دعا کرنی ہے، یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے اور اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما، یا اللہ مجھے حلال دولت عطا فرما، یا اللہ میرے گھر کو دولت سے بھر دے،
یا اللہ میرے ہاتھ میں پیسہ دے، یا اللہ میری الماریوں کو پیسوں سے بھر دے، یا اللہ مجھے گھر دے، گاڑی دے، کامیابی دے، یا اللہ میرے بچوں کے اچھے رشتے کر دے، ان کی شادی آسان کر دے، یا اللہ میرے قرض ختم کر دے، یا اللہ میرے گھر میں برکت ڈال دے، یا اللہ میری زندگی کو خوشحال بنا دے۔ یقین کریں اگر آپ یہ عمل کریں گے نا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے گھر میں رزق آئے گا، دولت آئے گی، خوشحالی آئے گی، آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے پاس پیسہ ہوگا، آپ کے گھر میں پیسہ ہوگا، آپ کی الماریوں میں پیسہ ہوگا، آپ کی زندگی میں سکون ہوگا اور آپ ایک کامیاب، خوشحال اور باعزت زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے بھائیوں اس عمل کو لازمی کریں۔ اور آخر میں تمام بہن بھائیوں سے ایک گزارش بھی ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روزانہ کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں نا کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں نا تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں نا وہ آپ تک پہنچ سکیں اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں نا تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی بھی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامی وظائف کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے نا تو ہم کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام پیارا سا اللہ پاک کا کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اور میرے بھائیوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ نے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے رزق میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے اور اللہ پاک آپ کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔